السلام علیکم دوستوں، میں ہوں زوار حسین کامریڈ۔ میں آج آپ سے کچھ پولیٹیکل گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بات ایکچولی یہ ہوئی ہے کہ جیو نیوز چینل پہ احمد میر نے آصف علی زرداری صاحب کا ایک انٹرویو کیا ہے، جس میں زرداری صاحب نے کھل کر بلاول کے حوالے سے اپنا موقف دیا ہے۔ اور یاد رہے کہ اس سے پہلے بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنے جلسوں میں، اور جلسوں سے بھی پہلے جو اگست تھی اسی سال کی، جب وہ فارن منسٹر تھے، تو اس وقت انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ صدر زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اور میاں نواز شریف سے درخواست کروں گا کہ وہ نوجوانوں کی سیاست جو ہے اس کو، جو 30 سال تک وہ سیاست کھیلتے رہے ہیں، ویسی سیاست نہ کریں، بلکہ ان کو مواقع دیں اپنی پالیٹکس خود کرنے کے۔ اور وہ بیسیکلی میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی طرف اشارہ تھا۔ ان دنوں کو جو معروض تھا، جو حالات تھے، تو جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، وہ اس کی جو مین پارٹی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، تو وہ پارٹیز جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات کو آن کر رہی تھی، اور جو بھی پارلیمنٹ میں بل پاس کروانا ہوتا تھا وہ پاس کر دیتی تھی۔ بڑی تیزی کے ساتھ بل پاس ہوئے۔ تو شاید بلاول صاحب نے اس تناظر میں کہا ہو، بلکہ میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہی تناظر تھا کہ میاں نواز شریف اور زرداری صاحب جو ہیں، یہ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی پلان کر رہے ہیں تو ایسا نہ کریں، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاست ہوگی وہ ہمیں ایک بار پھر آمنے سامنے لائے گی، جس میں جمہوریت کمزور ہوگی۔ تو دوستو، آپ اسی بیان کو گزشتہ دنوں چیئرمین بلاول بھٹو نے خیبر پختونخوا کے جلسے میں بابوں پہ تنقید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ بابے جو ہیں ان کی سیاست کا دور گزر چکا ہے۔ حامد میر نے اسی حوالے سے سوال کیا، تو زرداری صاحب بلا شبہ پیپلز پارٹی کی یہ تعریف کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی میں ایک ڈیموکریسی ہے، اس میں ہر بندہ تنقید کر سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو ہے کہ اگر زرداری صاحب نے ایکسیپٹ کیا اور بلاول صاحب جلسوں میں اور پارلیمنٹ میں تنقید کر رہے ہیں جنریشن گیپ کے حوالے سے بزرگوں کی سیاست پہ، تو دوستو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب کا جو دور اندیشی ہے، جو ان کا ویژن ہے پولیٹیکل پاکستان کی، خاص طور پہ جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے، اس کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب کا بہت ویژن ہے اور بہت ایک گرپ ہے ان کی اس طرح کی پالیٹکس پہ۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو 1958 میں جب منسٹر بنے تھے کانگریس کے، تو تب ان کی ایج 30 سال تھی، 30 ایئرز۔ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پرائم منسٹر بنی تھی تو اس وقت وہ 35 ایئرز کی تھی۔ اور ابھی ریسنٹلی زرداری صاحب کے صاحبزادے جناب چیئرمین بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے، وہ بھی 30 کی ہی ایج میں فارن منسٹر کے ہوتے تھے، بہت اچھے انداز سے، اچھی پرفارمنس کے ساتھ اپنے آپ کو پروو کرتے ہوئے انہوں نے پرفارمنس دی ہے۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اپنی تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے کہ نوجوانی کے عالم میں بھی، نوجوانی کے ایام میں پارٹی لیڈرشپ کو قیادت ملی ہے، تو انہوں نے بہترین صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے۔ لیکن بات ہے جنریشن گیپ کی۔ اب دیکھیے 4P اور 3P کی، اس کے بعد ٹکٹ دینے کی، اور اس طرح جس طرح سوالات کیے گئے ہیں چینل کی طرف سے، ظاہر ہے چینلز جو ہیں وہ اپنے حوالے سے اپنے ناظرین تک ایک مختلف اینگل سے بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری باپ بیٹے کے درمیان یہ جنریشن گیپ ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیموکریسی کے حوالے سے آصف زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کو ویلکم کیا۔ اٹ مین کہ یہ ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے، اور یہ ایک مثال ہے تمام پارٹیوں کے لیے۔ اور یہ کہنا کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کی آگے بات کوئی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں نون لیگ میں بات کرنے کا جو ہے کسی کو بھی اجازت نہیں، ماسوائے میاں نواز شریف کی پالیسیوں کو منوانے کے۔ تو احباب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو ڈبیٹ ہے، ایک جنریشن گیپ ہے۔ میں تو ویسے ذاتی طور پر یوتھ کا ہی حامی ہوں، حالانکہ جنریشن گیپ سے میری ایج کے سبھی لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہر گھر میں یہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ۔
لیکن بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اور آصف علی زرداری جو ہیں، ان کی سیاست میں جو میرے تجزیہ کے مطابق جو ان میں ڈفرینس ہے ان کی پالیٹکس میں، وہ ہے مفاہمت کا اور مزاحمت کا۔ آصف زرداری صاحب پالیٹکس کو، جوڑ توڑ کو اور مخالفین کی چلاکیوں کو شکست دینے کے لیے جو پالیٹکس کرتے ہیں وہ ایک ویژن کی پالیٹکس ہے۔ لیکن بلاول بھٹو جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں مزاحمت کی سیاست شاید لانا چاہتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، نظر بھی آتے ہیں، چونکہ مزاحمت جو ہے پیپلز پارٹی کی سیاست کا معافی ضمیر ہے، خمیر ہے اس کا۔ تو اگر آپ دب کے بیٹھیں گے یا قناعت کریں گے اسٹیبلشمنٹ پہ ہی یا طاقت دینے والے لوگوں پہ، تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے شاید اپنی طاقت کا حصول اور عوام کو طاقت کا سر چشمہ بنانے کی جو باتیں ہیں ان پہ عمل نہ کر سکے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ آپ بھی اپنی رائے دیجئے، کیا میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ، آپ لوگوں کے لیے نیک خواہشات۔ گزارش ہے کہ میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔